عمران خان نے آرمی چیف سے بات چیت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ السلام علیکم، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ جیسا کہ آپ نے میرا تھم نیل دیکھ لیا ہے کہ بشریٰ بی بی کی کرپشن کو عیاں کرنے پر کیا عمران خان نے فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر جو کسی زمانے میں ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے اس عہدے سے انہیں ہٹایا، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ پھر میں نے ویڈیو کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ سنسنی خیز انکشافات پہلی بار، اور ساتھ میں مولانا طارق جمیل کا بھی اپنے تھن نیل میں ذکر کیا ہے کہ یہ کیا چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتی ہے اور اس کی اصل کہانی ہے کیا۔ میں اس پر کم بات کرتا ہوں، اور بطور صحافت اور سیاست کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز رپورٹ کی جائے جو حقائق میرے پاس خود ہوں، یا بطور رپورٹر میں اس موقع پر موجود ہوں۔ تو عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا اور جس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ میں خود اب تحریک کی قیادت کروں گا جیل میں بیٹھ کر، اور پھر عید کے بعد باہر نکلنے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے، اور اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے انتہائی اہم بات کی ہے جس وجہ سے میں یہ ویلا کرنا چاہتا تھا، اور تاکہ آپ کے سامنے حقائق رکھوں کہ کیا واقعی بشریٰ بی بی کی کرپشن کو عیاں کرنے پر حافظ جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ بطور وزیر اعظم جنرل عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو عاصم منیر نے اپنے ذرائع سے بشریٰ بی بی تک رسائی کی کوشش کی کہ میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر بشریٰ بی بی نے صاف انکار کر دیا۔ میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گی۔ بشریٰ بی بی کی گزشتہ 14 ماہ کی ناحق قید اور جیل میں ناروا سلوک کے پیچھے جنرل عاصم منیر کا یہ انتقامی رویہ ہی کار فرما ہے۔ مجھے زیر کرنے کے لیے جس طرح میری اہلیہ بشریٰ بی بی کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس طرح پاکستان کی تاریخ میں آمریت کے دور میں کبھی نہیں ہوا۔ آمریت کے دور میں پہلے ہو چکا ہے، آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کا دور تھا تو پھر بیگم کلثوم نواز مرحومہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر نصرت بھٹو کے ساتھ کیا ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ کیا ہوا۔ تو عمران خان صاحب اصل میں حقائق مسق کرنے کے ماہر ہیں، اور خود وہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر یو ٹرن نہیں لیتا وہ لیڈر نہیں ہوتا۔ تو ان کو میں ان کے خلاف نہیں ہوں یا پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن حقائق جہاں مسق ہوں گے تو پھر میں بات کروں گا۔ اب ان کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے، ہم ان دنوں میں زمان پارک میں تھے۔ دی آرٹیکل claims that I have made General Asim resign as DGI because he had shown me my wife Bushra Bibi Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proof of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that. یعنی ایک جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو انہیں نہیں ہٹایا، ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میں نے ہٹایا۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان صاحب ہرزہ سرائی سے کام لے لیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس طرح یہ قرآنی آیات کو، یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے نا، پچھلے دنوں ارشاد بھٹی صاحب نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، پھر کچھ حوروں کا ذکر ہوا تھا، لائبہ کا ذکر ہوا تھا۔ تو جب عمران خان صاحب ان جیسوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان سے دین سیکھتے ہیں، تو پھر شاید وہ اس طرح کا مفہوم نہیں سمجھ پاتے۔ انہیں جو بتایا یا پھر سمجھایا جاتا ہے وہ پھر جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بھی آگے سے پھر لا ماشاءاللہ یہ ہے، ان کے بارے میں کیا کہا جائے۔ ویڈیو پر میں آخر میں آؤں گا کیونکہ یہ ویلاگ آپ شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے، سنیے اور سمجھیے گا۔ اب انہوں نے ساتھ میں اپنے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ آگ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حوالہ دیا کہ جو حق پر کھڑا ہوتا ہے وہ ہارتا نہیں ہے۔ تو اس پر شاہ احمد نورانی کے بیٹے ہیں اویس نورانی، انہوں نے یہ کہا کہ استغفر اللہ، سیاست کے لیے اس حد تک گرنا، قرآن مجید میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو، خود ہی من گھڑت جملہ لکھ کر اسے اللہ کا فرمان کہہ دینا۔ ایسے ہی مولا علی سے منسوب یہ قول بھی جھوٹ ہے، نہ یہ کتاب میں موجود ہے، کفر سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب من گھڑت جو ہے وہ پھر خود سے ہی باتیں بناتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی
ایک توجہ دلانی تھی کہ مولانا طارق جمیل پر وہ تبلیغی جماعت نے پابندی عائد کر دی ہے. ہم نے اس پر ویلاگ بھی کیے ہیں, عینی شاہد کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے, لیکن ماننے والے نہیں مانتے, جن کا گواہ ہمیشہ سفید رہتا ہے. اور عمران خان صاحب کے جو وہ حقائق مسق کرتے ہیں, جو وہ جھوٹ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں, ان کو بھی وہ سچ ماننا شروع کر دیتے ہیں. اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے بھی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کی انہیں صداعت دی جا رہی ہے. تو آپ یہ چیزوں کو اب اگر لنک کریں, بشرا بی بی ہوں, اور پھر بشرا بی بی جب قید کی گئی تھیں, ڈیل نہیں ہوئی تھی, تو باتیں تب کچھ اور تھیں, جب ڈیل کی باتیں ہوئیں تو تب کچھ اور تھیں. ان کی بہن کے بھی آپ ٹویٹ دیکھ لیں, یہ ڈیٹیل چیزیں ہیں. یہ آپ کے سامنے حقائق رکھنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں. آپ کو یہ بتانے کا تھوڑا سا یہ سنسنی خیز انفارمیشن مقصد یہ ہے کہ کتنا یہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں, ہرزہ سائی سے کام لیتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں, اور جو کلٹ کے فین ہیں پھر اندھی تقلید پر مبتلا ہو کر اپنے سے من گنت اور پھر جس طرح کی وہ حوالے دیتے ہیں, نہ خود پڑھتے ہیں, دوسروں تو کہتے ہیں کہ یہ نہ خود پڑھے لکھے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کا اپنا یہ حال ہے. اور ظاہر ہے جب مولانا طارق جمیل صاحب جیسے جو عالم حاضر ہیں, جن کی صحبت میں یہ رہتے ہیں, وہ جب اس طرح کی حوروں کی باتیں کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو تو حوریں یا وہ ہونا ہی ہے. اب آتے ہیں اس ویڈیو کی جانب. یہ بات ہے جی 28 اکتوبر 2022 کی. عمران خان نے حقیقی لانگ مارچ کیا تھا. عمران خان نے یہ کہا جی کہ میں اس قوم کو آزادی دلاؤں گا, لیکن یہ اب باتیں یہاں ہو چکی ہیں. ہم تو اس وقت بھی کرتے تھے کہ یہ حقیقی لانگ مارچ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کو رکوانے کے لیے ہے, چاہے وہ استعمال ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. گولیاں لگیں یہ آگے. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے فروری 2023 کی. آپ ڈیٹ نوٹ کیجئے گا, 28 اکتوبر 2022 کو عمران خان نے لانگ مارچ کیا. اس سے پہلے ڈی جی آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, تب لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم تھے. اس پر بھی ہم نے ایک ڈیٹیل ڈاکومنٹری کی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر, موجود ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کے حوالے سے کہ ان کے نوٹیفیکیشن سے پہلے اور بعد میں کیا ہوا, لانگ مارچ سے پہلے اور بعد میں کیا ہوا, کیا پریشر آیا. تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو وزیر آباد کے مقام پر گولیاں لگتی ہیں, وہ آتے ہیں زمان پارک میں, آتے ہیں شوکت خانم چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے ریکور ہو کر زمان پارک میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اس وقت ٹانگ کا پلستر اتر چکا ہوتا ہے. اپنے من پسند میڈیا والوں کو وہ بلاتے ہیں اور جو رام کہانی ہے وہ سناتے ہیں. تو یہ فروری کی فوٹیج ہے. اس میں ملاقات میں ہم بھی موجود تھے. ہمیں ہیر کونے میں بٹھایا جاتا تھا چونکہ کچھ صافی راندہ درگاہ تھے, وہ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بیانیے کو ٹو نہیں کرتے, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی تھی, یہ اپنے منہ میاں مٹھو بدنے والی بات نہیں ہے. اس وقت کی آپ نیوز دیکھ سکتے ہیں. تو حقائق ہم چونکہ رکھنا چاہتے تھے, خبر نکالنا چاہتے تھے. تو عمران خان صاحب کو مرشد چوک وہاں پر بن چکا تھا زمان پارک کے باہر. تو عمران خان صاحب اپنی مرضی کا جواب دیتے تھے. تو ہم نے یہ کہا کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ فرد واحد کا نام ہے, اور فرد واحد جو ہے وہ آرمی چیف ہے جس کے پاس ٹک ہے. تو آپ کہتے ہیں آپ کی مقبولیت ہے, وہاں پر طاقت ہے, تو آپ مل کیوں نہیں جاتے. اس کے بعد بھی ایک ویڈیو ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو خان صاحب پہلے تو تھوڑا سا وہی جو ان کا سٹائل ہے, پھر ہوئے کہ میں تو بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آگے سے ہی جواب نہیں آتا. غور کیجئے گا اس جملے پر, میں تو بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آگے سے جواب نہیں آتا. اور اس وقت ہم نے یہ جو ویڈیو بنائی تھی ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے, ٹویٹر پر بھی موجود ہے. یہ ذرا ویڈیو کلپ سنیں جو اس وقت ہم نے وہاں پر باہر نکل کر, زمان پارک کے باہر نکل کر یہ رپورٹ کیا تھا. چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف سے بات چیت کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. خان نے پی ٹی آئی کے بیٹ رپورٹر سے ملاقات کی جس میں ہم بھی شامل تھے. عمران خان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ ملک میں دو حقیقتیں ہیں, ایک ہے پاپولیرٹی اور دوسری ہے طاقت. اگر پاپولیرٹی کو دیکھا جائے تو عمران خان پاپولیرٹی کے اس گراف پر ہیں, اور دوسرے ہیں طاقت. اور طاقت ہے اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ, اور اسٹیبلشمنٹ کا نام آرمی چیف ہے, اور طاقت ان کے پاس ہے. تو پھر آرمی چیف سے آپ بات چیت کے لیے لچک کیوں نہیں دکھاتے, جس پر سابق وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں. جی آپ نے یہ ویڈیو کلپ سنا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی,
دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ یہ سوال تھا کہ اب طاقت اور اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمی چیف مل کیوں نہیں چاہتے تاکہ ملک کی کچھ بہتری ہو۔ اب اس کے بعد یہ ویڈیو جو دوسری ہے، اس کی آڈیو نہیں ہے لیکن اس کا سارا ریکارڈ چاہے اظہر مشوانی صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب ہوں، جو بھی وہاں پر ریکارڈنگ کرتے تھے ان کے پاس یہ موجود ہوگا۔ اس لیے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کسی روز یہ ساری ویڈیوز آ جائیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس ملاقات میں بھی جو عمران خان صاحب کی تھی، یہ ٹکٹوں کا معاملہ تھا، اور عثمان بزدار صاحب تب ان کے فیورٹ تھے کہ شاید یہی وزیر اعلیٰ پنجاب اگلے ہوں۔ تو ایک تاریخی جملہ بیٹھتے ہوئے جب رپورٹرز نے کہا کہ فواد چودھری صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اب چودھری صاحب تو ہیں نا، جیل سے باہر ہیں، ہم بھی ان سے پوچھیں گے جب ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھ لیجئے گا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر میں نے ابھی یہ اعلان کر دیا کہ اگلا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا، یعنی اگر ہم الیکشن جیتتے ہیں یا ہمارا امیدوار کون ہوگا، تو یہاں پر تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ از راہ تفنن انہوں نے یہ ہنستے مسکراتے ہوئے بات کی، ان کی جو ٹانگ کا پلستر ہے وہ اتر چکا تھا۔ تو اس پر پھر سوال ہوا۔ عمر فاروق صاحب ڈان کے رپورٹر ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شفیق شریف صاحب ہم نیوز میں ہوتے ہیں، سینئر رپورٹر ہیں پولیٹیکل، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر صاحب تو اس امریکہ چلے گئے ہیں، شفیق صاحب ادھر ہیں۔ تو تب یہ سوال ہوا تھا پھر دوبارہ، تو اس پر پھر عمران خان صاحب نے وہی فروری والی بے بسی کا اظہار کیا تھا۔ مارچ ابھی 9 مئی نہیں ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے میرے خیال میں یہ 8 یا 9 مارچ کی تاریخ ہے، یہی ہے، یعنی ہے تھا یہ 10 مارچ سے پہلے کا ہے 2023 کا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا، ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے، ریکارڈنگ اگر ہو تو نکلوا لیجئے گا، کہ بلاول کے کہنے پر سیکٹر کمانڈر ہٹا دیا جاتا ہے، میرے کہنے پر نہیں ہٹایا جاتا۔ تب یہ جنرل فیصل نصیر اور جنرل ندیم انجم کی جانب مسٹر ایکس اور مکسر وائی کہا کرتے تھے، اشارہ تھا۔ تو اب اس چیز کو میں کیا سمجھوں؟ پہلے جب انہوں نے بات کی تھی تب جنرل باجوہ کا میٹر تھا، لیکن عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بن چکے تھے۔ یہ فروری کی میں نے پہلے ویڈیو جو میں نے اپنا کلپ بھی سنوایا ہے، اور اس کے بعد ہے یہ مارچ کی ویڈیو۔ اس طرح کی ان گنت ملاقاتیں ویڈیو ہیں۔ اب بڑے سینئر صحافی پرو ڈالرز اگر یہ سچ نہ بتانا چاہے تو یہ ان پر ہے، میرے ذمہ یہ تھا کہ میں یہ حقائق رکھوں۔ تو بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب حالیہ آرمی چیف کی جانب توپوں کا انہوں نے رخ کیا ہے فیلڈ مارشل بننے کے بعد، اور ان کا نام لے رہے ہیں کہ میری اہلیہ سے وہ بات کرنا چاہتے تھے، میں نے جب ہٹایا، تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ یہ بالکل دروگوئی سے کام لے رہے ہیں۔ اور جو چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ معاملات وہیں 28 اکتوبر 2022 پر کھڑے ہیں، وہیں پر کھڑے ہیں، فروری 2023 پر کھڑے ہیں، مارچ 2023 پر کھڑے ہیں، اس کے بعد اپریل آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بعد میں 9 مئی ہو جاتا ہے۔ تو معاملات وہیں پر کھڑے ہیں۔ جو یہ کہتا ہے ڈیل ہو رہی ہے، وہ آپ کو یعنی خاص طور پر پی ٹی آئی کے معصوم کارکنان کو بے وقوف بناتا ہے۔ جس طرح آپ ہر موٹیویشنل سپیکر کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ میں زیادہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ چاہنے والے تو یہ بھی من گھڑت کہانی بنا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہائی جیک کر چکے ہیں تبلیغی جماعت کو، اس لیے مولانا پر پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ ان کی ذہنیت کا، آپ یہ کہہ لیں، یہ ان کی ذہنیت ہے کہ تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ وہ ہے، اور عمران خان صاحب نے آخری پتہ جو نام لے کر کھیلا ہے وہ کرپشن کی فائلیں تھیں، وہ ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی آڈیو تھی۔ تب ہم یہ رپورٹ کرتے رہے اور ہم بتاتے رہے، اور یہ چیزیں عیاں ہیں۔ اب عمران خان صاحب اپنے تئیں یہ کہانیاں بنا رہے ہیں فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، اور جاتے جاتے اگر کسی کو برا نہ لگے تو لاسٹ میں ایز اے صحافی اور سیاست کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ بات ضرور کروں گا کہ اگر یہ کرپشن والا معاملہ ہے تو موجودہ جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایک دفعہ یہ سچ عیاں کر ہی دیں۔ کیونکہ ایک بات ہوتی ہے کہ ایران میں جب یہ دورے پر گئے تھے تب عاصم منیر ڈی جی آئی تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے۔ وہاں پر جو ایران کی اس وقت کی قیادت تھی، انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی، تو خان صاحب وہاں پر جواب نہ دے سکے، تو پھر جو ہے وہ سپہ سالار جو موجودہ سپہ سالار ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ بولے، انہوں نے اپنے آرمی چیف کو کہا، تو پھر آگے جو ہے کہ یہ دو طرفہ بات ہوتی ہے۔ آپ کسی ایک کنٹری کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اس طرح ہے، یہ سفارتی امور ہیں، میں زیادہ کھل کر اس پر بات نہیں کروں گا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب ایک خاص سیکٹ جو مولانا طارق جمیل، اور یہ ہے کیونکہ مسئلہ کی بات ہو جائے گی، میں بات یہاں پر ہی وائنڈ اپ کروں گا۔ میرے
تھوڑے کہے کو آپ بہتا جانیں اور ان چیزوں کو خدا را سمجھیں۔ اگر مزید کوئی ڈیٹیل ہوگی تو میں آپ تک شیئر ضرور کروں گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔